یہ بڑا جلسہ کس مطلب ٹی وی آپ لوگوں نے کیونکہ آپ جلسہ گاہ نہیں گئے، آپ لوگوں کو جو ڈرون شاٹس دکھائے گئے ہیں یا جو ویژول آپ نے دیکھے ہیں، زیادہ تر تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم ہی وہیں پہ تھی، اور جتنے نوجوان سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں تو انہوں نے وہی فوٹیجز جو ہیں وہ اٹھا کے دنیا کو دکھائی ہیں کہ یہ بہت بڑا جلسہ ہے۔ گالیاں تو ہمیں بہت پڑیں گی، سوشل میڈیا جو تحریک انصاف کی ہے، جتنے صحافیوں نے یا جتنے لوگوں نے اس دن ویلاگ کیے یا اپنے چینلز کے لیے انہوں نے کچھ حقیقت بتائی، ان کو جس طریقے سے انہوں نے بے عزت کیا، جس طریقے سے انہوں نے گالیاں دی، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، یہ ایتھکس نہیں ہے۔ خواتین کی تعداد جو ہے آپ نے اس جلسے میں دیکھی ہے نہ ہونے کے برابر تھی۔ اگر صرف پشاور کی خواتین بھی نکل جاتی جو ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں تو یہ جو خواتین کے لیے اسپیس انہوں نے رکھی ہوئی تھی یہ بھر جاتی، اور خواتین کے ساتھ وہاں پہ جو بدتمیزی ہوئی ہے، میرے خیال سے دوبارہ کوئی خواتین جو ہیں ان کے جلسے میں جانا نہیں چاہیے گی۔ جو حقیقت وہاں پہ لوگوں نے دیکھی ہے، جو حقیقت میں نے دیکھی ہے، تو یہ اگر میں آپ کو کہوں تو 5,000 سے 7,000 کے تقریباً، یہ میں زیادہ بتا رہا ہوں، اچھا، کہ اتنے لوگ وہاں پہ ہوں گے، اس سے زیادہ لوگ وہاں پہ گراؤنڈ میں نہیں تھے۔ کیا سمجھتے ہیں کہ کارکن کیوں نہیں آئے اور یہ جلسہ کامیاب کیوں نہیں ہوا؟ اس کی بنیادی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے ان کی اپنی پالیسیاں ہیں، ان کی اپنی ناکامیاں ہیں، ان کی اپنی کرپشن ہے، ان کی اپنی غلطیاں ہیں۔ تو تحریک انصاف کو خیبر پختونخوا میں 13 سال ہو گئے ہیں، تک تیسرا ٹینیور ہے ان کا۔ اس تیسرے ٹینیور میں انہوں نے ابھی تک نوجوانوں کے لیے کیا ایسا پروگرام لانچ کیا ہے؟ مطلب یہ نوجوانوں کی یوتھ کے نام پر یوتھ کی پارٹی ہے، نوجوانوں کے لیے ایسا کیا ہوا ہے؟ کہاں پہ آپ نے دیکھا ہے کہ 10,000 نوکریاں جو ہیں وہ نکالی گئی ہیں اور نوجوانوں کو دی بھرتی کیا گیا ہو؟ نہیں ہوا ایسا، اس طرح نہیں ہوا۔ کتنے گھروں کا دعویٰ کیا گیا تھا؟ 50,000 گھر تھے یا کتنے گھر تھے مجھے کچھ یاد نہیں ہے ایکچوئل ان کے، وہ گھر جو خان صاحب نے دعویٰ کیے تھے۔ خیبر پختونخوا میں 5 گھر بنائے گئے، کاغذی کاروائی یا کاغذی فائلوں، 5 گھر بھی نہیں بنائے گئے نا، مطلب 5 فلیٹ بھی نہیں بنائے گئے کہ آپ کسی 5 غریب لوگوں کو یا کسی اپنے پارٹی کے کسی کارکن کو آپ نے 5 گھر دیے ہوں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں TCN ایکسکلوزیو۔ ناظرین، آپ کے علم میں ہوگا پاکستان تحریک انصاف نے حالیہ دنوں میں پشاور کے اندر ایک بہت بڑا جلسہ جو ہے وہ کیا ہے، جس میں اعلیٰ لیڈرشپ جو ہے اس نے خطاب کیا، اور اس میں خان صاحب کا ایک پیغام بھی کارکنوں تک پہنچایا گیا۔ امید یہ کی جا رہی تھی کہ یہ جلسہ جو ہے وہ سابقہ جلسوں کا ریکارڈ توڑے گا اور اسٹیبلشمنٹ کو، پاکستان مسلم لیگ نون کی جو موجودہ حکومت ہے اور بالخصوص جو عمران خان صاحب کے حریف ہیں، ان کو ایک واضح اور سخت پیغام اس جلسے کے تھرو دیا جائے گا کہ پاکستان تحریک انصاف، جس کے بارے میں ایک عام تاثر دیا جا رہا ہے کہ 9 مئی کے واقعات اور اس کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اس میں وہ ختم ہو چکی ہے، لیکن اصل میں ایسا ہوا نہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے جلسے کے لیے جو ہے وہ پورے ملک میں کمپین کی، کارکنوں کو جو ہے وہ جمع کرنے کے لیے کافی کوششیں بھی کی گئیں، اور اس میں پیغام یہ دینا تھا کہ تحریک انصاف جو ہے وہ اب بھی ایک ہے، ایک پلیٹ فارم پہ اس کی تمام قیادت کھڑی ہے، اور لیڈرشپ جو ہے وہ خان صاحب کے جو احکامات ہے اس کو منو ان اسی طرح سے مان رہے ہیں۔ جلسے کے اندر کیا ہوا، جلسے کا احوال ہم جانیں گے سینئر صحافی فیضان حسین صاحب سے۔ جلسہ گاہ میں یہ موجود تھے، تمام تر صورتحال انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، وہ مناظر بھی دیکھے جو کہ کیمروں کی آنکھوں نے نہیں بتائے۔ ان مناظر کے بارے میں بھی ہم ڈسکس کریں گے جن پر جو ہے وہ پیمرا کی جانب سے پابندی رہی، اور پاکستان تحریک انصاف کی بھی کوشش رہی کہ وہ مناظر جو ہیں وہ مین اسٹریم میڈیا پر بھی نشر نہ ہو اور سوشل میڈیا پر بھی جو ہے ان کو نہ دکھایا جا سکے۔ جلسہ گاہ کے اندر ایسی کیا صورتحال ہوئی کہ کارکن جو ہے وہ بھڑک اٹھے، لیڈرشپ کو وہاں سے جانا پڑا، اس تمام تر صورتحال پر بات کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ آج ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان صاحب نے کارکنوں کو اور لیڈرشپ کو ہدایت کی ہے کہ بنی گالہ کے باہر جو ہے وہ احتجاجاً اپنی قومی اسمبلی کا جو ہے وہ سیشن کا انعقاد کرے۔ اسمبلی سیشن جو ہے وہ اڈیالہ جیل کے باہر کیا جائے۔ اس کی کیا وجہ ہے اور کیوں تحریک انصاف جو ہے وہ قومی اسمبلی کے سیشن میں شرکت کرنے کی بجائے سڑکوں کے اوپر اپنا جو ہے وہ اجلاس منعقد کرنے جا رہی ہے؟ تمام تر صورتحال پہ بات کریں گے۔ بہت شکریہ فیضان صاحب، آپ نے میں قیمتی وقت دیا۔ بہت شکریہ عامر آپ کا بلانے کے لیے، لیکن آپ کی انٹرو پہ میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گا۔ آپ نے کہا تھا بہت بڑا جلسہ، مطلب یہ بڑا جلسہ کس مطلب ٹی وی آپ لوگوں نے کیونکہ آپ جلسہ گاہ نہیں گئے، آپ لوگوں کو جو ڈرون شاٹس دکھائے گئے ہیں یا جو ویژول آپ نے دیکھے ہیں، زیادہ تر تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم ہی وہیں پہ تھی، اور
جتنے نوجوان سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں تو انہوں نے وہی فوٹیجز جو ہیں وہ اٹھا کے دنیا کو دکھائی ہیں کہ یہ بہت بڑا جلسہ ہے. فیضان، میں آپ کو یہاں پہ روکوں گا، ہمارے ناظرین بھی یہ سوال جاننا چاہیں گے. 5 لاکھ کا ٹارگٹ تھا، پھر وہ جلسے کے جو دن قریب آتے گئے تو وہ 5 لاکھ کا فگر 15 لاکھ پہ منتقل ہوا. میں آتا ہوں، آپ سمجھتے ہیں کہ 15 لاکھ کا ٹارگٹ میں اس پہ بھی آتا ہوں. میں پہلے جو بات کر رہا تھا نا کہ مطلب خیر گالیاں تو ہمیں بہت پڑیں گی. سوشل میڈیا جو تحریک انصاف کی ہے، جتنے صحافیوں نے یا جتنے لوگوں نے اس دن ویلاگ کیے یا اپنے چینلز کے لیے انہوں نے کچھ حقیقت بتائی، ان کو جس طریقے سے انہوں نے بے عزت کیا، جس طریقے سے انہوں نے گالیاں دی، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، یہ ایتھکس نہیں ہے. آپ لوگوں کی سیاسی تربیت نہیں ہوئی ہوئی، آپ لوگوں کی بلکہ گھرانوں میں بھی تربیت نہیں ہوئی ہوئی. مطلب اگر آپ لوگوں کے ماں باپ نے آپ لوگوں کی کوئی تربیت کی ہوتی تو آپ لوگ اس طریقے سے گالیاں نہ دیتے. کیونکہ اختلاف ہر جگہ پہ ہوتا ہے، اور جو صحافی بات کر رہے تھے وہ بالکل صحیح بات کر رہے تھے. مطلب جو انہوں نے زمینی حقائق دیکھے وہ بیان کرنے پر بھی ان کو میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ میرے ہاتھ کو آپ پورا گراؤنڈ سمجھیں. اس گراؤنڈ کے درمیان سے انہوں نے ٹینٹ لگائے ہوئے تھے. صحیح ہے، آدھا گراؤنڈ تو انہوں نے لیا ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے، یہ جو چھوٹا سا گراؤنڈ انہوں نے لیا ہوا تھا، اس میں آدھی جگہ پہ انہوں نے کنٹینر لگایا ہوا تھا، بہت بڑا کنٹینر تھا. اس کے پیچھے وی آئی پیز کی گاڑیوں کی پارکنگ وغیرہ یا اس کے لیے انہوں نے اسپیس چھوڑی ہوئی تھی. ٹھیک ہے، وی آئی پیز کا انٹری پوائنٹ تھا. اس کے بعد یہاں پہ جب آ جائیں تو یہاں پہ ریسکیو کی گاڑیاں کھڑی ہوئی تھی اور اس کے بیک پہ بھی کافی جگہ جو ہے وہ خالی چھوڑی ہوئی تھی. میں وہاں پہ پہنچا، میں نے خود کرسیاں جو ہیں وہ گنی، 3000 سے 4000 کرسیاں تھی جو تحریک انصاف نے لگائی تھی. جو تحریک انصاف نے وہاں پہ کرسیاں جو ہیں وہ موجود تھی. دعویٰ 15 لاکھ ہے. اور وہ کرسیاں جو ہیں بس اتنے ہی لوگ تھے جو کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور لوگ تھے ہی نہیں. تو جو لوگ وہاں پہ موجود تھے اور جو لوگ دیکھ رہے تھے وہ تو حقیقت بتا رہے تھے کہ یار آپ لوگوں نے یہ پشاور کا جلسہ نہیں تھا کہ لوگ کہیں کہ یہ پشاور کے انہوں نے چلیں ایک شہر کے لوگ آئے ہیں، کچھ لوگ نکلے کچھ لوگ نہیں نکلے. آپ لوگ دعویٰ کر رہے تھے کہ پورے پاکستان سے لوگ آ رہے ہیں، اور کراچی سے قافلے روانہ ہوئے ہیں، اور لاہور سے قافلے، اور اسلام آباد سے، اور پتہ نہیں کون کون سے شہروں سے قافلے جو ہیں وہ آ رہے ہیں. ہم نے کوئی قافلہ نہیں دیکھا. جب جلسہ ختم ہوا تو میں نے ایک ویگن جا رہی تھی، تو میں نے جاتے جاتے ادھر گاڑی میں لڑکے نے شیشے سے منہ باہر کیا ہوا تھا. میں نے کہا کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا ڈی آئی خان سے آئے ہیں. تو ڈی آئی خان کی ایک گاڑی میں نے دیکھی، کچھ ڈی آئی خان کی اور گاڑیاں بھی آئی ہوں گی، اس طرح میں نہیں کہہ رہا. دیگر شہروں سے بھی تھوڑے بہت ایم پی ایس کے ساتھ 1-2 گاڑیاں ہوتی ہیں، ویسے ہی وہ پھرتے ہیں. سندھ سے بھی 2-4 گاڑیاں آئی ہوں گی، پنجاب سے بھی 2-4 گاڑیاں آئی ہوں گی. لیکن جو وہ پہلے قافلے آتے تھے، پہلے ہم پشاور میں جس دن یہ جلسہ ہوتا تھا تحریک انصاف کا، ایک ہفتہ پہلے خان صاحب کرتے تھے، ایک ہفتہ پہلے ہم ان کی تیاریاں دیکھتے تھے. ایسا ہی ہے، صحیح ہے، لوگ صحیح ہے جلسے سے 1 دن پہلے آتے ہیں یا 2 دن پہلے آتے ہیں، لیکن ہفتہ پہلے ہم تیاریاں دیکھتے تھے. نوجوانوں کے پاس موٹر سائیکلوں پہ انہوں نے جھنڈے لگائے ہوتے تھے، رکشے کے پیچھے بینرز لگے ہوئے تھے، گاڑیوں کے اوپر تحریک انصاف کے جھنڈے ہوتے تھے. تحریک انصاف کے جو نغمے ہیں، گانے ہیں، وہ بجائے جا رہے ہیں گاڑیوں میں، لوگ نکل رہے ہیں، خوش تھے. لیکن اس مرتبہ عوام اتنی زیادہ مایوس ہو گئی تھی کہ آپ اگر دیکھیں جس ٹائم پہ علی امین گنڈاپور نے تقریر شروع کی. مجھے اس پر آئیں گے، پہلے مجھے یہ بتائیں کہ یہ جلسہ کامیاب تھا یا آپ کے نزدیک جو ہے وہ فلاپ جلسہ تھا؟ کس صحافی نے یا کس اخبار میں، ٹھیک ہے کسی اخبار والے نے اپنے فائدے کے لیے، ان کو اشتہارات ملتے ہیں تو اس نے اپنے فائدے کے لیے کسی نہ کسی جگہ پہ اس کو ایک ایج دیا ہوگا، اس نے کچھ نہیں لکھا ہوگا، کچھ تعریف اس نے کر دی ہوگی. لیکن جو حقیقت وہاں پہ لوگوں نے دیکھی ہے، جو حقیقت میں نے دیکھی ہے، تو یہ اگر میں آپ کو کہوں تو 5000 سے 7000 کے تقریباً، یہ میں زیادہ بتا رہا ہوں. اچھا، اتنے لوگ وہاں پہ ہوں گے، اس سے زیادہ لوگ وہاں پہ گراؤنڈ میں نہیں تھے. اور دعویٰ جو ہے وہ 5 لاکھ کا کیا گیا تھا. کیا سمجھتے ہیں کہ کارکن کیوں نہیں آئے اور یہ جلسہ کامیاب کیوں نہیں ہوا؟ اس کی بنیادی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے ان کی اپنی پالیسیاں ہیں، ان کی اپنی ناکامیاں ہیں، ان کی اپنی کرپشن ہے، ان کی اپنی غلطیاں ہیں. تو تحریک انصاف کو خیبر پختونخوا میں 13 سال ہو گئے ہیں، تک تیسرا ٹینیور ہے ان کا. اس تیسرے ٹینیور میں انہوں نے ابھی تک نوجوانوں کے لیے کیا ایسا پروگرام لانچ کیا ہے؟ مطلب یہ نوجوانوں کی یوتھ کے نام پر یوتھ کی پارٹی ہے. نوجوانوں کے لیے ایسا کیا ہوا ہے؟ کہاں پہ آپ نے دیکھا ہے کہ ایک 10,000 نوکریاں جو ہیں وہ نکالی گئی ہیں اور نوجوانوں کو دی بھرتی کیا گیا ہو؟ نہیں ہوا ایسا، اس طرح نہیں ہوا. کتنے گھروں کا دعویٰ کیا گیا تھا؟ 50,000 گھر تھے یا کتنے گھر تھے؟ مجھے کچھ یاد نہیں ہے ایکچوئل ان کے وہ گھر جو خان صاحب نے دعویٰ کیے تھے.
خیبر پختونخوا میں 5 گھر بنائے گئے, کاغذی کاروائی یا کاغذی فائلوں 5 گھر بھی نہیں بنائے گئے نا, مطلب 5 فلیٹ بھی نہیں بنائے گئے کہ آپ کسی 5 غریب لوگوں کو یا کسی اپنے پارٹی کے کسی کارکن کو آپ نے 5 گھر دیے ہوں, وہ بھی نہیں ہوئے. خان صاحب کی پالیسی تھی کہ ڈرون اور یہ ان تمام چیزوں کے خلاف خان صاحب ابھی گزشتہ روز تیرا میں جو اتنا بڑا واقعہ ہوا اس پہ انہوں نے کیا کیا, علی امین صاحب نے جا کے مذمت کی ہے بیٹھ کے وہاں پہ, بس اس مذمت کا مالی امداد کا کچھ اعلان کیا بچوں کے لیے کیا مطلب, وہ جس کا بچہ جاتا ہے, عامر صاحب آپ خود بچے والے ہیں, میں خود بچوں والا ہوں, جس کا بچہ جاتا ہے, جس کا لخت جگر اس سے جدا ہوتا ہے, اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا ظلم ہوا ہے. اس کو 50 لاکھ کروڑ روپے 10 کروڑ روپے بھی اس سے نہیں چاہیے. آپ اپنا بچہ دیں نا 10 کروڑ روپے میں بیچیں, کون بیچتا ہے؟ کوئی نہیں بیچتا. تو انہوں نے کیا, یہ ایک بچے کی قیمت جو ہے انہوں نے کروڑ روپے لگائی ہے. سرکاری ایک تعداد ہے میرے خیال سے 67 لاکھ ہے ایک مرد کا جو قتل ہو جائیں یا کچھ, تو آپ لوگ مطلب لوگوں کو خرید رہے ہیں. اب یہ واقعہ کیوں ہوا ہے؟ آپ آپریشن کے خلاف باتیں کرتے ہیں, آپ ہر چیز کے خلاف باتیں کرتے ہیں, لیکن وہ واقعات ہو رہے ہیں. کس طرح آپ کی حکومت ہے اور آپ کے وہ حکومت میں اس قسم کے واقعات ہو رہے ہیں. آپ کا کہنا یہ ہے کہ کارکن اس بات پہ نالا ہے کہ آپ جو بات کرتے ہیں اس پر آپ کھڑے نہیں ہو رہے, آپ اس کے مخالف سم پہ جا کے کھڑے ہوتے ہیں. یہ وجہ آپ نے معدنیات کا بل کا کہا تھا کہ یہ منظور نہیں ہوگا, منظور ہو گیا. آپ نے کہا تھا بجٹ منظور نہیں ہوگا خان صاحب کی منظوری کے بغیر, وہ ہوا. باجاوڑ پہ آپریشن نہیں ہوگا, باجاوڑ میں آپریشن بھی ہوا, بلکہ آپریشن ہو کے لوگ واپس آبادکاری بھی ہو گئی, آبادکاری بھی ان کی شروع ہو گئی ہے. تو جو آپ بات کرتے ہیں اس کو پورا بھی تو کریں نا. لوگ بے وقوف نہیں ہیں, یہ 21ویں صدی ہے, سوشل میڈیا کا دور ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے. لوگ ایک چیز لکھتے ہیں, تمام ہسٹری ان کے سامنے آ جاتی ہے. جیسے ہی چیٹ جی پی ٹی کو آپ کچھ دیں, وہ آپ کے سامنے جو ہے پوری ہسٹری 1 سیکنڈ میں آپ کو وہ دیتا ہے. گوگل کی طرح وہ پیجز نہیں کھول دیتا. فیضان صاحب, ہمارے ناظرین جو ہے جاننا چاہیں گے, ہم بات کریں گے تھوڑی علی امین گنڈاپور خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ, ان کی اس جلسے کے حوالے سے سنا ہے کہ ان کو گالیاں بھی پڑی ہیں, جوتے بھی دکھائے گئے ہیں, یہ کیا کہانی تھی؟ جیسے ہی علی امین گنڈاپور اپنی تقریر کے لیے آئے, اس سے پہلے چیزیں نارمل چل رہی تھی. چھوٹے موٹے لوگ آ رہے تھے, منسٹر آ رہے تھے, لوگ تقریریں کر رہے تھے, کسی کی اتنی توجہ بھی نہیں تھی. لوگ آپس میں ہی لگے ہوئے تھے کیونکہ نغمے اتنے تیز بجا دیتے تھے, لوگ اس پہ بھی خوش تھے. اور دوسرا, میں علی امین پہ آتا ہوں, خواتین کی تعداد جو ہے آپ نے اس جلسے میں دیکھی ہے, نہ ہونے کے برابر تھی. اگر صرف پشاور کی خواتین بھی نکل جاتی جو ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں, تو یہ جو خواتین کے لیے اسپیس انہوں نے رکھی ہوئی تھی یہ بھر جاتی. اور خواتین کے ساتھ وہاں پہ جو بدتمیزی ہوئی ہے, میرے خیال سے دوبارہ کوئی خواتین جو ہیں ان کے جلسے میں جانا نہیں چاہیے گی. اچھا, علی امین جب آئے اپنی تقریر کے لیے, جیسے ہی وہ اسپیکر پہ پہنچے اپنے ڈائس پہ بات کرنے کے لیے, تو کراؤڈ نے جو ہے وہ شور شروع کر دیا. کوئی گو کا نعرہ لگا رہا ہے, کوئی گالیاں دے رہا ہے, کوئی کیا کر رہا ہے, ایسے جملے وہاں پہ بول رہے تھے نا جو ہم بتا نہیں سکتے کیونکہ ہمارا ایک پالیسی ہے. ہم اس قسم کی بات جو ہے یہاں پہ کر بھی نہیں سکتے. لوگ سوشل میڈیا پہ کر دیتے ہیں لیکن ہم نہیں کرتے. بوتلیں لوگوں نے اٹھائی اور بوتلیں پھینکی. بوتل کیونکہ اسٹیج بہت بڑا تھا, کوئی 60 فٹ کا اسٹیج تھا, درمیان میں اسپیس کافی زیادہ تھی, وہاں پہ پہنچتی نہیں تھی. آپ کو روکوں گا ناظرین, ہم کوشش کریں گے کہ فیضان صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ ویژول ہم جو ہے اپنے اس سیگمنٹ میں آپ کو چلا کر بتائیں کہ کس طرح سے بوتلیں پھینکی گئی اور کس طرح سے جوتے دکھائے گئے علی امین گنڈاپور. ڈنڈے لوگوں نے اٹھائے ہوئے تھے, ان کا بس نہیں تھا کہ علی امین کو جا کے مارے. علی امین اگر ان کے ہاتھ چڑھ جاتا کسی غلط کسی بھی طریقے سے تو علی امین کی خیر نہیں تھی. علی امین کی سیکیورٹی بھی اس کو نہیں بچا سکتی تھی. انہوں نے اتنا سخت انتظامات کیے ہوئے تھے, میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کیونکہ وہاں پہ نیٹ سگنل کام نہیں کر رہے تھے. اچھا, نیٹ بھی بند تھا, نیٹ بند تھا. رنگ روڈ انہوں نے انتظامیہ نے کہا تھا, نیٹ جیمر انہوں نے لگائے تھے کہ نہیں کسی اور نے؟ انتظامیہ کی طرف سے بند کیا گیا تھا, انتظامیہ کی جانب سے. نہیں جو کرتے ہیں اکثر نیٹ, نہیں ادھر سے نہیں ہوا تھا, جیمرز لگائے گئے تھے سیکیورٹی کے لیے. تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم رنگ روڈ کو ایک سائڈ سے بند کریں گے, ایک سائڈ, دونوں سائڈیں انہوں نے بند کی ہوئی تھی. اور پھر جو وی آئی پیز کا راستہ تھا ادھر کسی کارکن کو نہیں چھوڑا جا رہا تھا. کارکن جس ٹائم پہ یہ وی آئی پیز کا آنا شروع ہوا
تو کارکن کسی طریقے سے وہاں پہ پہنچے. علی امین کی آپ نے ویڈیو دیکھی بھی ہوگی, کتنی مشکل سے وہ گاڑی سے اتر کے اسٹیج تک پہنچا ہے. دھکم بیل کافی ہوئی ہے. اور علی امین کسی دن انہیں کسی اور جلسے میں مل گیا تو کارکنوں نے اس کا بہت برا حال کرنا ہے. اچھا جلسے جیسے ہی علی امین نے اپنی تقریر بھی بہت شارٹ کی, وہاں پہ ہم علی امین کو سن نہیں سکے. بالکل انہوں نے 3-4 منٹ تقریر کی تھی, شور بہت زیادہ تھا. آخر میں ان کے جو چھوٹے بھائی ہیں, آخر نہیں ساؤنڈ بالکل صحیح تھا. علی امین کے جو چھوٹے بھائی ہیں, زیادہ تر وہ میڈیا پہ یا اس طریقے سے فرنٹ پہ نہیں آتے, وہ بھی آ کے ان کے پیچھے کھڑے ہو گئے تھے ان کا حوصلہ دینے کے لیے. لیکن علی امین نے اپنی تقریر بہت شارٹ کی اور چلے گئے. اس کے بعد علی محمد خان آئے, ان کی تقریر پہ بھی ایسے ہی ہوا, اور جیسے ہی علی محمد خان یا علی امین گنڈاپور وہاں پہ بیٹھے, لوگ جانا شروع ہو گئے. جو چند گنے چنے لوگ تھے, بالکل جلسہ گاہ جو ہے وہ خالی تھا, بالکل خالی ہو گیا تھا. تو یہ تمام صورتحال جو ہے وہ وہاں پہ گراؤنڈ کی تھی. کیوں؟ یہ انہوں نے دینا تھا دوسرا لائے عمل. اس جلسے میں دیکھیں تحریک انصاف نے ہمیشہ جو ہے وہ جو پالیسی اپنائی ہوئی ہے, ایک جلسہ کرتے ہیں, اگلے جلسے کے لیے کچھ پلان, اگلے جلسے کے لیے یا اگلے کا لائے عمل کہ ہم آئندہ یہ کریں گے, یا ہم دسمبر میں ایک آپ کو ایک تاریخ دیں گے, ہم جلسہ کریں گے, یا اسلام آباد کی طرف جائیں گے, یا لاہور کی طرف مارچ کریں گے. یہی تھی کہ اس میں کوئی ایک بڑا جو ہے نا وہ پارٹی کارکنوں کے لیے سرپرائز ہے. بالکل. اور ساتھ میں اس کی مرکزی تقریر کا نہیں پتہ چل رہا تھا کہ مرکزی تقریر کون کرے گا. علی امین کرے گا, حلیمہ خان کریں گی, بیرسٹر گوہر کرے گا, کون سا ان کا رہنما ہے جو آ کے مرکزی اسد کیسر کرے گا. حلیمہ خان جو ہے وہ اسٹیج پہ نہیں بیٹھی ہوئی تھی, وہ نیچے خواتین کے ساتھ کراؤڈ میں بیٹھی ہوئی تھی. یہ آپ نے دیکھا. انہوں نے تقریر کی؟ ان کی تقریر میں نے نہیں دیکھی, اور میرے خیال سے انہوں نے تقریر کی نہیں ہے, کیونکہ وہ اسٹیج پر ہی نہیں گئی, وہ نیچے گراؤنڈ پہ بیٹھی. کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ وہ نیچے بیٹھی اور اسٹیج اوپر بنا؟ آپس کے ان کے اختلافات ختم نہیں ہو رہے. ابھی تو خان صاحب نے ان کو سیاسی سرگرمیوں سے دور رہنے کی بھی تلقین کی ہے. ہاں, یہ گزشتہ روز جو ہے کچھ ملاقاتیں ہوئی ہیں. علی امین جو ہیں وہ پیر کے روز خان صاحب سے جا کے انہوں نے طویل ملاقات کی ہے, اور خان صاحب کو انہوں نے راضی کرنے کی کوشش کی ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ مذاکرات کے لیے راضی ہو جائیں, کیونکہ ایک مرتبہ پھر مذاکرات کی باتیں چل رہی ہیں. ہم اس ٹاپک پہ بھی آئیں گے. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا وجہ کیا بنی ہے کہ کارکنوں نے جوتے دکھائے علی امین کو؟ آیا کارکنوں کا اعتماد علی امین گنڈاپور سے اٹھ چکا ہے؟ خان صاحب تو بڑا اعتماد کرتے ہیں. بھائی دیکھیں, پہلے بھی ہم نے کہا کہ کارکن جو ہیں وہ اس تمام لیڈرشپ سے مکمل طور پہ خفا ہیں. صحیح. چاہے وہ اسد کیسر ہیں, چاہے وہ بیرسٹر گوہر ہیں, چاہے کوئی وہ منسٹر ہیں, یا چاہے وہ کوئی ایم پی اے ہے, یا چاہے وہ علی امین گنڈاپور ہیں. زیادہ تر علی امین گنڈاپور سے خفا ہیں. ایک مرتبہ وہ اسلام آباد سے بھاگے, دوسری مرتبہ وہ اسلام آباد سے بھاگے, پھر 12 اضلاع یا 11 اضلاع کراس کر کے وہ یہاں پہ پہنچے, پھر لاہور میں غائب ہوئے, پھر پشاور کی ایک ریلی تھی جو کہ قلعہ بالا حصار کے باہر جا کے علی امین نے اپنی آخری سپیچ کرنی تھی. ناظرین, میں قلعہ بالا حصار فیضان کی یہاں بات کاٹوں گا. قلعہ بالا حصار پشاور کا جو ہے وہ ایک انتہائی حساس مرکز ہے. یہاں سے پشاور کا ریڈ زون شروع ہوتا ہے, اور 5 اگست کو خان صاحب کو 2 سال مکمل ہوئے تھے, اور اس میں بھی میں نے اور فیضان صاحب نے ایک سیگمنٹ کیا تھا, اور اس میں ہم نے کہا تھا کہ علی امین گنڈاپور صاحب نے یہ پوائنٹ رکھا ہے, اور اختتامی پوائنٹ تھا, یہاں تقریر ہونی تھی. اور یہاں پہ بھی علی امین گنڈاپور صاحب اپنے کارکنوں کو جو ہے وہ چکر دے کے یہاں سے فرار ہوئے تھے. میں لفظ فرار اس لیے استعمال کروں گا کہ اس وقت بھی کارکنوں کو یہ کہا گیا تھا کہ راستہ دیں, علی امین صاحب جو ہیں وہ وہاں پر جا رہے ہیں, پہنچتے ہیں. اور اس کے بعد وہ سی ایم ہاؤس چلے گئے, اور اس مقام پر پہنچ کے بھی کارکنوں نے جو ہے وہ ان کو برا بھلا کہا تھا. اس کی بھی ویڈیوز جو ہیں اس وقت ریکارڈ پر موجود ہیں. ناظرین, یہاں پر وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد ہم اپنی گفتگو کا آغاز یہاں سے ہی کریں گے, اور پاکستان تحریک انصاف کا جو احوال ہے اس وقت موجودہ, جو ان کی پوزیشن ہے, اس پر فیضان صاحب سے ہم اپنی بات جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. فیضان صاحب سے ہماری گفتگو جاری ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب کو جو ہے کارکنوں نے کیوں برا بھلا کہا.
جوتے کیوں دکھائے, یہ نوبت کیوں آئی. یعنی یہ اس وقت میں ایسا اگر کہوں تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ لیڈرشپ کے اوپر جو ہے وہ اعتماد اٹھ چکا ہے ان کارکنوں کا جو اصل میں نظریاتی کارکن ہے, جو رہائی چاہتے ہیں خان صاحب کی, اور یہ وہ کارکن ہیں جو ڈو اینڈ ڈائی کی بات کرتے ہیں. عامر بھائی, ان کے کارکن جو ہیں وہ کافی سرگرم ہیں, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن علی امین کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ وہ وکٹ کے ڈبل سائڈ پہ کھیل رہا ہے. ایک طرف یہاں پہ وہ بیان دے دیتا ہے گرم گرم, اور وہاں سے ہمیں سننے کو ملتا ہے, وہاں سے وہ کہتے ہیں یہ آ کے پاؤں بھی پڑتا ہے. اور یہ چیزیں جو ہیں یہ صرف پبلک ہوئی ہوئی ہیں. اجاز الحق نے اس کا اجاز الحق صاحب کا انٹرویو پڑھا ہے, وہ کہتے ہیں کہ علی امین صاحب کو میں بڑا غصے والا سمجھتا تھا اور ان کا بڑا روب ہے, اور میٹنگ میں آ کے جو ہے سب سے نرم لہجہ جو ہے وہ علی امین گنڈاپور کو ہوتا ہے. انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ کون سی میٹنگ میں, انہوں نے کہا 2-3 میٹنگ کو انہوں نے حوالہ دیا ہے. اجاز الحق صاحب یہ اس چیز کا اظہار کر چکے ہیں کہ ہماری ملاقاتیں ہوئی ہیں, اور باہر جو ہے یہ کچھ کہتے ہیں اور میٹنگ میں آگے ان کا رویہ کچھ اور ہوتا ہے. تو آپ کی بات, اب دیکھیں, آپ پروگرام سے پہلے جو بات کر رہے تھے, آپ نے کہا قلعہ بالا حصار, آپ نے نہیں بتایا یا فرنٹیئر کور کا یہ ہیڈ کوارٹر ہے, ٹھیک ہے. اس کے باہر جو ہے وہ علی امین نے تقریر کرنی تھی, لیکن علی امین میں اتنی ہمت نہیں ہے, اور اس سے 1 کلومیٹر کے اندر ہی وزیر اعلیٰ ہاؤس ہے, صحیح ہے, قریب ہی ہے. علی امین میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ ان کے سامنے کھڑا ہو جائے. لیکن آپ جب ان کو اکیلے میں ملیں, سی ایم ہاؤس میں ملیں, کوئی بیان لینا چاہیں, تو وہ اس طریقے سے بولتا ہے کہ آپ کہیں گے کہ اس سے ڈبنگ لیڈر کوئی ہے ہی نہیں. اور جب بات کرنے کا عین جو موقع ہوتا ہے وہاں سے وہ بھاگ جاتا ہے. یعنی ہمارے دیکھنے والے ناظرین ایسا سمجھیں کہ یہ آواز جلد اٹھنے والی ہے مائنس علی امین گنڈاپور, ایسا ہو سکتا ہے؟ آپ آگے کہیں آپ کو دکھ رہا ہے پارٹی کے اندر ایک کشمکش چل رہی ہے اور ایک آواز دوبارہ اسے اٹھی ہوئی ہے, لیکن یہ چند دنوں سے یہ چیز چل رہی تھی. لیکن گزشتہ روز پیر کے دن جب دوبارہ عمران خان سے علی امین کی ملاقات ہوئی تو یہ آواز دوبارہ جو ہے وہ بند ہو گئی ہے. 2-3 دن ہو گئے ہیں کیونکہ پارٹی کے اندر کافی لوگ جو ہیں وہ علی امین سے ناراض ہو چکے ہیں, اور اس کی بڑی وجہ جو ہے وہ کرپشن ہے. اس کی بڑی وجہ جو ہے علی امین کی بدتمیزی ہے. کسی سے یہ صحیح طریقے سے بات نہیں کرتا, بہت بدتمیز. ایک تو اس کا لہجہ بھی ایسا ہے, اوپر سے وہ بات بھی اس طریقے سے جب کرے تو ہمارا جو خیبر پختونخوا ہے یہاں کا اپنا ایک سیٹ اپ ہے, روایت ہے. آپ اگلے کو تمیز سے بات کریں گے, عزت دیں گے. ایک مرتبہ ہمارے سینئر صحافی ہیں شمیم صاحب, وہ بات کر رہے تھے کہ ہماری امیر حیدر ہوتی سی ایم تھے عوامی نیشنل پارٹی کے, ان کے ساتھ ہماری میٹنگ چل رہی تھی اور بہت اہم میٹنگ تھی وہ. اور میٹنگز میں اس طرح نہیں ہوتا کہ سی ایم ڈائریکٹ اٹھ کے چلا جائے, تو ان کا کوئی ایک نمائندہ آیا, ان کے کان میں کچھ کہا اور سی ایم جو ہے میٹنگ چھوڑ کے اٹھ کے چلے گئے. تو کافی سینئر صحافی تھے, رحیم اللہ یوسف زئی اس ٹائم درجات بلند کرے, وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے, اسماعیل صاحب, کافی سینئر صحافی جو ہیں وہ موجود تھے. تو جب وہ سی ایم صاحب واپس آئے تو انہوں نے ایک گلے کا اظہار کیا, کہ شکایت کی کہ یار آپ مطلب اتنی اہم بات چل رہی تھی, درمیان میں آپ نے اس کو کٹ کر دیا اور آپ اٹھ کے چلے گئے, تھوڑی سی میٹنگ ختم ہو جانے دیتے, انتظار کر لیتے. کون اتنی اہم شخصیت آئی تھی کہ آپ ان سے ملنے کے لیے گئے تھے؟ تو انہوں نے کہا تھا میرے حلقے کے کچھ لوگ آئے تھے اور انہیں تسلی دینی ہوتی ہے, ان سے بات کرنی ہوتی ہے. اگر میں ان سے نہ ملتا تو وہ مجھ سے ناراض مایوس ہو جاتے. دیکھیں یہ طریقہ ہوتا ہے, یہ لیڈرشپ ہوتی ہے جو اپنی اہم میٹنگ بھی چھوڑ کے جا کے وہ اپنے ورکر کو مطمئن کر کے آئے ہیں. کام ہوتا ہے, نہیں ہوتا, لیکن آپ کو تمیز کے دائرے میں رہ کے آپ کو بات کرنی ہوتی ہے. اس کو بات کرنے کا ڈھنگ ہی نہیں ہے. میں ایک تو یہ 26 نومبر کا جلسہ تھا اسلام آباد میں جو واقع تھی, اس سے پہلے میرے خیال سے اکتوبر میں تھا, یہ کون سی ڈیٹ تھی مجھے ابھی ڈیٹ یاد نہیں ہے ایگزیکٹ. میں علی امین صاحب کے ساتھ کنٹینر میں تھا اور میں ان کے ساتھ ہی گیا تھا اسلام آباد. اسی کنٹینر میں اسلام آباد تک گیا تھا اور اسی کنٹینر میں واپس آ رہا تھا جب پکڑا گیا تھا. تو اس دوران محسن نقوی صاحب کی جو ہیں وہ کال آئی تھی, انہیں 2 مرتبہ کال آئی تھی. ان کے ساتھ ہوتے ہیں نجم, ان کے سیکورٹی جو انچارج ہیں, تو پی ایس پی افسر ہیں. ہاں, تو وہ لا کے ان کو فون دیتے تھے. میں ساتھ ہی ان کے بیٹھا ہوا تھا, میں بیٹھا ہوں, بیچ میں کوئی گیپ نہیں ہے, وہ علیحدہ صوفے پہ بیٹھے ہیں, میں علیحدہ.
یہ ایسے اس سے بات کر رہے تھے کہ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ کوئی مطلب اپنے کوئی ملازم سے بات کر رہا ہے یا کس سے بات کر رہا ہے. انٹیریئر منسٹر ہے, صحیح ہے, آپ نے اس کی بات نہیں ماننی, اس کی بات سے آپ نے اتفاق نہیں کرنا, بالکل نہ کریں, لیکن ایک احترام سے بات سنیں اور اپنا میسج جو ہے وہ ایک طریقے سے پاس کریں نا. ہاں میں آ کے دکھاؤں گا, میں یار آپ اسے کہیں میں آؤں گا, میرے ساتھ میرے ورکر ہیں, میرے ساتھ کارکن ہیں, آپ روکنا چاہتے ہیں روکیں, میں نکلا ہوں اور میں نے آنا ہے. لیکن ان کا جو لہجہ ہے اس کی وجہ سے ابھی تک ان سے ڈی آئی خان کے کافی لوگ ناراض ہو چکے ہیں. انہوں نے اپنے ساتھ اس کو جوڑا ہوا ہے, کیا نام ہے اس کا, جس کو ابھی ترجمان بھی بنا دیا ہے, فراز مغل نامی, فراز مغل, ہاں, جس کی مطلب بیرسٹر سیف کہتے ہیں, وہ بچے ہیں, اس کو سمجھ نہیں ہے. ہاں, بیرسٹر سیف نے اپنی ویلیو ڈاؤن کی ہے اس کے خلاف بات کر کے. اس کی حیثیت کیا ہے کہ اس کو ترجمان بنا دیا, اسے بات کرنے کا طریقہ نہیں آتا, پتہ نہیں اس کی تعلیم کتنی ہے, اس کا لہجہ صحیح نہیں ہے, اس کے کپڑے صحیح نہیں ہے, اس کو کوئی طریقہ نہیں ہے نا کسی چیز کا, اور علی امین نے اسے اپنا ترجمان بنایا ہوا ہے. کتنے مطلب جو چیزیں ہمیں ڈی آئی خان سے سننے کو مل رہی ہیں اور جو چیزیں ہمیں پتہ چل رہی ہیں, یہ وقت ان کا ختم ہوگا اور یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم سامنے لائیں گے, کیونکہ ہمیں کافی چیزیں احتساب کرتی ہے, عوام احتساب کرتی ہے ایسے ہی, اور پھر صحافی تو بالخصوص حکمرانوں کا احتساب کرتے ہیں. بالکل, یہ تھریٹ نہیں ہے, یہ حقیقت ہے کہ مطلب ہمیں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ فراز مغل کے بارے میں پتہ چل رہی ہیں, وہ کیا کیا کر رہا ہے اور کس طریقے سے کر رہا ہے. یہ جلسے کتنے پیسوں پہ دیا گیا تھا, یہ جو 27 ستمبر کو جو تھا, یہ جلسے کا, ہاں, لاہور کے کانٹریکٹر کو کتنے کا دیا گیا تھا, آگے سے کتنے پیسے ملے, تمام چیزیں جو ہیں وہ ہمیں پتہ چلتی رہتی ہیں. سی ایم ہاؤس میں ہمارے کافی اچھے دوست ہیں, بیچ میں بڑی چیزیں ہیں, ہمیں بڑی اطلاعات ملتی رہتی ہیں, لیکن ہم بہت ساری چیزیں ابھی آنیئر نہیں کرتے, کچھ چیزوں کے ڈاکومنٹس ہمارے پاس نہیں ہوتے. جب ڈاکومنٹس کی صورت میں جب چیزیں سامنے آئیں گی تو تب ہم یہ چیزیں عرفان سلیم ایک بڑے ذمہ دار شخص ہیں تحریک انصاف کے, سینٹ ٹکٹ میں ان کے ساتھ کیا ہوا وہ آپ کے سامنے ہیں, کس طرح ان کے مقابلے میں ایک ارب پتی شخص کو لایا گیا اور ان کو بٹھایا گیا, اور جب وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے تو ناظرین میں آپ کو حقیقت بتاؤں کہ عرفان سلیم جو ہے وہ نظریاتی کارکن ہے, اور جب ان سے پریس کانفرنس کروائی جا رہی تھی تو وہ بچوں کی طرح رو رہے تھے, کیونکہ وہ گراس روٹ لیول سے اٹھے تھے. ان کا ایک بیان آیا ہے, کل میں نے ایک ان کا بیان پڑھا ہے, وہ کہہ رہے ہیں علی امین سے مخاطب ہو کے کہ جو آپ کے ساتھ ہوا ہے یہ کارکنوں کا رد عمل تھا. تو کیا سمجھتے ہیں یہ کس چیز کا رد عمل تھا, کارکن کس چیز کا غصہ علی امین پر نکال رہے ہیں؟ عامر صاحب, ہم نے ابھی تمام چیزیں تو ابھی بتا دی ہیں. صوبے میں کرپشن ہے, نوجوانوں کے لیے کون سی پالیسی آپ مجھے بتائیں, یا کون سا پروگرام جو ہے وہ جاری ہوا ہے, کیا مل رہا ہے نوجوانوں کے نام پہ؟ وہ جو قرضے ہیں وہ اپنے بندوں کو یہ لوگ دے رہے ہیں. آپ اپنے فیملی کے کسی بے روزگار کو کہیں نہ اپلائی کرے, اس کو یہ قرضہ دیتے ہیں, 100 سالوں میں بھی اس کو قرضہ نہیں ملنے والا جب تک آپ کی سفارش نہ ہو. آج جو علی امین کے ساتھ ہوا ہے تحریک انصاف کی کسی اور لیڈر کے ساتھ ہو سکتا ہے یہ دوبارہ؟ بالکل ہو سکتا ہے. کارکن جو ہیں وہ لیڈرشپ سے, تمام لیڈرشپ پہ وہ اعتماد بھی نہیں کرتے اور ان پہ بھروسہ بھی نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں ایک ہی لیڈر ہے ہمارا خان صاحب, اس کے لیے آپ لوگ صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہے. دیکھیں 2 مرتبہ اسلام آباد اور 1 مرتبہ لاہور سے بھاگنا, اور سی ایم کا بھاگنا. ایک عام ورکر ہو, اس کو پتہ ہو کہ یار میں گرفتار ہو جاؤں گا, میرے پیچھے مقدمے ہوں گے, کتنے لوگوں کے پیچھے مقدمے ہوئے ہیں, کتنے ابھی بھی ہیں جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, ان کا 9 مہینے کتنے سزا بھگت رہے ہیں. وزیر اعلیٰ پہ تو اس طریقے کے مقدمے نہیں ہوں گے کہ وزیر اعلیٰ کو, حاضر وزیر اعلیٰ کو آپ جیل میں بند کر دیں, وہ ہو نہیں سکتا. ہاں پکڑا جائے گا اس کو, پھر کسی طریقے سے اس کو باہر نکال دیا جائے گا. وزیر اعلیٰ ہی بھاگ جائے, میدان سے ہی بھاگ جائے. آپ کرکٹ کھیلنے جاتے ہیں, آپ کا کپتان جو ہے وہ گراؤنڈ چھوڑ کے بھاگ جائے, ٹیم کیا کارکردگی دکھائے گی؟ تو یہی مثال جو ہے وہ علی امین کی ہے. اس کے بعد جو ہے ٹیم جو ہے وہ اپنے کپتان کو گالیاں نہیں نکالے گی, خود گالیاں نکالے گی. اسی وجہ سے گراؤنڈ کے اندر علی امین کو جوتے مارے گئے ہیں, بوتلیں اس پہ پھینکی گئی ہیں. لگنا اس کو مشکل تھی, لیکن انہوں نے کارکن نے اپنی طرف سے مار دیا. جس نے اس کی طرف پھینکا ہے اس کا مقصد یہ ابھی آ کے کسی پبلک جگہ پہ بات کرے نا,
حلیمہ خان کو تو انڈا اچھی بات نہیں تھی، وہ ایک معمر خاتون ہے اور انہیں انڈا وہ اس طریقے سے سیاسی اپنے بھائی کی قید کے بعد جو ہیں وہ فرنٹ پہ آئی ہیں اور فرنٹ سے وہ کھیل رہی ہیں، ان کے ساتھ اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا. ہم اس چیز کی بالکل مذمت کرتے ہیں، لیکن علی امین اس طریقے سے باہر نکلے ذرا. صحیح. آپ دیکھیں اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے. پہلے علی امین کے ساتھ لوگ بڑی محبت کرتے تھے، اب نفرت کرتے ہیں. نفرت کی وجہ یہ ہے کہ کارکن یہ سمجھتے ہیں کہ نہ علی امین خان صاحب کے لیے کچھ کر رہے، نہ اس کے پی میں عوام کے لیے کچھ کر رہا ہے، صرف باتیں کر رہا ہے. اور لوگ مریم نواز کے ساتھ اس کا کمپیریزن کر رہے ہیں. آپ کا مریم نواز کے ساتھ کمپیریزن بنتا ہی نہیں ہے. وہ جس طریقے سے کام کر رہی ہے، جس طریقے سے وہ یوتھ کے لیے کام کر رہی ہے، جس طریقے سے وہ لیپ ٹاپ دیکھ رہی ہے، جس طریقے سے وہ موٹر سائیکلیں، جس طریقے سے وہ ٹیکسی، جس طریقے سے وہ اسپتال میں ریفارمز کر رہی ہے. صحیح ہے، کمی بیشی ہوتی ہے ہر جگہ پہ. پاکستان ہے ہمارا ملک جو ہے ایک کرپٹ ملک ہے، نیچے سے لے کے اوپر تک تمام لوگ کرپٹ ہیں، ہر ادارے کے لوگ کرپٹ ہیں. لیکن وہ اپنی طرف سے محنت کر رہی ہے، کوشش کر رہی ہے، سڑکوں پہ ہے، فیلڈ میں ہے، چاہے وہ ٹک ٹاک کرتی ہے، ڈرامے کرتی ہے، لیکن اپنا کام جو ہے وہ ایمانداری سے کر رہی ہے. اس سے پہلے اس کے چچا تھے جو ہمارے ابھی وزیر اعظم ہیں شہباز شریف، وہ بھی اسی طریقے سے محنت کرتے تھے. اور اس کے بعد جو ہے بزداد کو لایا گیا. خان صاحب کی یہ خراب پالیسی دیکھیں، بزداد نے کیا کیا، وہ پنجاب کو اس نے تباہ کیا ہے. اس کے بعد ابھی مریم نواز آئی ہے، پنجاب میں دوبارہ آپ کو کچھ تو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. میں لاہور گیا ہوں گزشتہ دنوں، لاہور میں آپ کو فالتو کوئی ریڑھی کہیں پہ فالتو میں کھڑے ہوئے نہیں نظر آ رہی. بہت سارے روڈ سگنل فری ہو گئے ہیں. میں بحریہ میں اسٹے تھا میرا، اور میں نے جانا تھا انٹیریئر سٹی. ٹھیک ہے، پریس کلب میں ڈیلی آ رہا جا رہا تھا، پریس کلب کے آس پاس کے ایریا میں آ رہا جا رہا تھا، داتا صاحب کے پاس جا رہا تھا. تو میں بحریہ سے آتا جاتا تھا، مجھے میں تنگ نہیں ہوتا تھا، ٹریفک ہی نہیں تھی. آپ پشاور یہاں سے حیات آباد، آپ چمکنی سے حیات آباد تک جائیں آپ تنگ ہو جائیں گے. فیضان صاحب، جو جلسہ ختم ہوا تو اس کے اختتامی نکات کیا تھے؟ کیا پیغام دیا گیا، کیا میسیج دیا گیا، کیا پلان تھا اس کے اندر؟ علی امین تھا، بیرسٹر گور صاحب تھے، بیرسٹر ظفر تھے، ساری لیڈرشپ تھی نا. کسی ایک نے کوئی بتایا ہے کہ آگے ہم یہ کرنے جا رہے ہیں؟ کوئی، میں نے تو پہلے بھی بتایا کہ اس میں انہوں نے نہ آئندہ کا لائے عمل دیا، نہ عوام نے ان کی تقریریں سنی. علی امین کے کچھ کلپس جو ہیں اس کے بعد سامنے آئے تھے، اور ہم آپریشن کی مذمت کرتے ہیں اور ہم آپریشن کی اجازت نہیں دیں گے. کون سے آپریشن کی اجازت نہیں دو گے؟ آپریشن تو جاری ہیں، ہر جگہ پہ آپریشن جاری ہیں. کون سے آپریشن کی آپ اجازت نہیں دو گے؟ اور آپ ہے کون کہ آپ اجازت نہیں دو گے؟ ہاں، اور آپ ہو کون؟ آپ تو جا کے آپ کے بارے میں تو ہر کوئی کہتے ہیں آپ اپنے کارکن کہہ رہے ہیں، آپ کی اپنی لیڈرشپ کہہ رہی ہے، ان کے بہت سارے رہنما کہہ رہے ہیں جو کہ فرنٹ پہ نہیں بول سکتے. پارٹی کی اپنی پالیسی بھی ہوتی ہے اور آپ اپنی دشمنی بھی اپنے لیے مول نہیں لینا چاہتے، لیکن وہ بیک فٹ پہ، کیمرے کے بیک سائڈ پہ آپ کو تمام چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں. اب یہ بتائیں کہ آپ تو بڑے قریبی ہیں تحریک انصاف، بڑے آپ کے جو ہیں وہ دوست اس کے اندر ہیں اور بڑے اعلیٰ عہدوں پہ. وہ جو 2 گروپ تھے خیبر پختونخوا میں، وہ ابھی بھی ہیں یا ختم ہو چکے ہیں؟ تحریک انصاف میں یہ 2 نہیں، 3 گروپ، 4 گروپ، اور یہ گروپ نہ ختم ہونے والا. اچھا، بڑھتے جا رہے ہیں. جب تک یہ پارٹی ہوگی تب تک یہ بڑھتی جائے گی. مجھے تو ان کا حال جو ہے وہ فیوچر میں ایم کیو ایم والا لگتا ہے. اچھا، ایم کیو ایم کے کتنے ٹکڑے ہیں؟ 3 ہیں یا 2 ہیں؟ مطلب 3 تھے، واپس مصطفیٰ کمال کی علیحدہ. ہاں جی، ایک لندن کی تھی، ایک پاکستان کی تھی، اور ایک مصطفیٰ کمال. 3 پارٹیاں بنی، پھر اب ایک ہو گئی ہیں. تو ان کا بھی یہی حال ہونے والا ہے مجھے جو لگتا ہے بظاہر طور پہ. خان صاحب دیکھیں، آپ کے جو فیلڈ مارشل ہیں وہ کب تک ہیں؟ فیلڈ مارشل کی تو خان صاحب کے ساتھ بالکل بنتی ہی نہیں ہے. تو جب تک فیلڈ مارشل ہیں تب تک خان صاحب اندر ہیں. تو جب تک خان صاحب اندر ہیں اور پارٹی کا مطلب 2 سالوں میں یہ حال ہو گیا ہے، تو سوچیں 4 سال بعد پارٹی کا. فیضان صاحب، آپ کو یاد ہوگا میں ایک سیگمنٹ کیا تھا جلسے سے پہلے، اس میں نے آپ سے کہا تھا کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ جلسہ بھی کامیاب ہوگا، اور خان صاحب کیوں بار بار علی امین صاحب کو جو ہے وہ ذمہ داری دے رہے ہیں. اب میں آپ سے وہ سوال کرنے جا رہا ہوں کہ صوبائی صدر ہیں جنید اکبر صاحب، آیا وہ اس قابل نہیں ہے؟ اگر وہ نہیں ہے تو ان کو صدارت سے بھی ہٹا دیا جائے، کسی اور کو لے آئیں. بار بار اتنی بڑی ذمہ داری جلسوں کی، دھرنوں کی، احتجاجی ریلیوں کی علی امین کے حصے میں ہی کیوں آتی ہے؟ علی امین ایک تو سی ایم ہے، وزیر اعلیٰ ہے، تمام صوبے کے فنڈز، تمام صوبے کی مشینری
اس کے انڈر کام کر رہی ہے. تو جب اسی کے پاس پیسہ بھی ہے, وہ علیحدہ بات ہے کہ مرزا افریدی نے اس جلسے میں کافی پیسہ لگایا ہے. تمام کھانے پینے کے انتظامات, جو تھوڑے سے 300-400 لوگ جو ہیں وہ باہر سے آئے تھے, ان کے لیے کھانے پینے کا, رہائش کا, یہ تمام انتظامات جو ہیں وہ مرزا افریدی نے کیے تھے. اور مجھے لگتا ہے کہ اس جلسے کی جتنی بھی ارینجمنٹ تھی وہ مرزا افریدی کی جیب سے ہوئی ہیں. باقی مجھے ابھی نہیں پتہ اس جلسے کے بارے میں. جو ٹھیکہ دیا گیا ہے یہ مجھے پتہ ہے کہ کتنے کا یہ تمام 20 کروڑ روپے لگے اس جلسے پہ. آیا یہ درست ہے یا آپ اس کو مانتے ہیں؟ دیکھیں 20 کروڑ لیکن ایسی اطلاعات آ رہی ہیں. یہ جو اسٹیج لگا, اسکرین لگی, ساؤنڈ لگا, کرسیاں لگی, تمام ارینجمنٹس ہوئی, یہ تمام چیزیں جو ہیں 60 سے 70 لاکھ روپے میں ٹھیکہ دیا گیا. ٹھیک ہے, اس کے بعد کھانے پینے پہ کتنا پیسہ لگ جائے گا؟ کروڑ روپیہ آپ لگا دیں کھانے پینے کا, تو یہ 20 کروڑ روپے باہر سے نکالے گئے ہیں. آپ سے لیے گئے, آپ سے لیے گئے, آپ سے لیے گئے, پارٹی فنڈ سے نکلے. پارٹی فنڈز چھوڑیں, آپ کے جو اتنے بہت سارے سیکٹری بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے اپنے ریسکیو کے ایک دوست نے آپ کو ایک مرتبہ ایک کال کر کے کہا تھا کہ اتنی ڈیمانڈ ان سے کی گئی تھی. ٹھیک ہے, عہدوں سے ہٹ گئے, آپ کو دوبارہ لانے کے لیے آپ سے ڈیمانڈ کی جاتی ہے. تو یہ جتنے سیکٹری بیٹھے ہوئے ہیں یہ ویسے ہی نہیں بیٹھے ہوئے. گزشتہ روز اگلا بندہ ایک جعلی وہ پکڑا بھی گیا تھا. یہ بات اتنی مشہور ہو گئی ہے, 30 کروڑ دیں اور مشیر لگیں, پیسے بعد میں دیں, مشیری پہلے لیں. آپ کا نوٹیفیکیشن جاری ہوا, لیکن آپ نے ایک کام کرنا ہے, آپ نے ویڈیو بنانی ہے. اب جیسے میرے ہاتھ میں یہ رنگ ہے, ٹھیک ہے, میں اپنے گھر جاؤں گا, بیٹھوں گا, جی یہ دیکھیں یہ میرے پاس یہ پیسے ہیں, اور میں اپنی رنگ جو ہے پھر میری آواز بھی پہچانی جائے گی کہ یہ میرے پاس یہ پیسے ہیں, یہ دیکھ لیں, اور یہ پیسے یہ ویڈیو کلپ آپ بھیجیں گے. آپ کی مشیری کا نوٹیفیکیشن جو ہے 3 سے 4 دن میں ہو جائے گا, اور یہ پیسے آپ نے دینے ہیں. یہ چیز اتنی مشہور ہوئی ہے. یہ 30 کروڑ جو ہے یہ کوئی اور ڈیمانڈ کر رہا ہے. مطلب میں گزشتہ روز ایک محفل میں بیٹھا ہوا تھا, وہاں پہ یہ بات جو ہے مجھے سننے میں ملی تھی. یہ تھوڑے پیسوں میں مشیری مل رہی ہے. ہر کوئی مشیر بن سکتا ہے, صرف پیسے. آپ تو صرف مشیر نہیں, ہر بیوروکریٹ جو ہے وہ سیکٹری بھی بن سکتا ہے. صحیح, اور ہر ایم پی اے جو ہے وہ مشیر بھی بن سکتا ہے, اس کو وزارت بھی مل سکتی ہے. گزشتہ دنوں ایک جعلی وہ بندہ پکڑا بھی گیا تھا پشاور میں, جس پہ مقدمہ بھی درج کیا, جس نے لوگوں کو نوٹیفیکیشنز بھی جاری کر کے دے دیے تھے اور پیسے بھی لوگوں سے لیے ہوئے تھے. مطلب لوگوں تک, عام پبلک تک یہ بات اتنی مشہور ہو گئی ہے. اچھا فیضان صاحب, یہ بتائیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ بائیکاٹ کیے ہوئے ہے قومی اسمبلی کے سیشنز کا. قومی اسمبلی کے باہر اپنی اسمبلی لگائی, اب اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ اڈیالہ جیل کے باہر اسمبلی لگائی. کیا کریں گے؟ تو اس کا کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ اس سے کیا ہوگا؟ حکومت تو ٹھس سے مس نہیں ہو رہی, حکومت کو تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا, تو بنیادی طور پہ یہ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ اصل میں موسم اچھا ہو گیا ہے, گرمی ختم ہو گئی ہے, انہوں نے کہا چلو کوئی انٹرٹینمنٹ تو کریں نا, آپ اس میں ملتے رہیں. کچھ لڑکیاں آئیں گی, کچھ لڑکے آئیں گے, کچھ نوجوان آئیں گے, کچھ لیڈرشپ آئے گی, تھوڑی بہت گپ شپ ہوگی. انہوں نے ایک بھوک ہڑتال کیمپ بھی لگائے تھے, وہ بھوک ہڑتالی کیمپ میں کیا کیا ہوتا رہا دیکھتے رہے. بس انٹرٹینمنٹ ان کو چاہیے. تو یہاں سے یہ لوگ جائیں گے, ادھر جا کے اڈیالہ کے باہر ایک گراؤنڈ میں بیٹھ جائیں گے, گپ شپ لگائیں گے, اور اس کے بعد واپس آ جائیں گے. پریشر ڈالنا ہے تو کرو ایک اسلام آباد میں جلسہ, اتنی ہمت ہے تم لوگوں میں, کیسے کریں؟ گرفتاریوں کے کرو ایک پنجاب میں گرفتاریاں دو نا بھائی. آپ نے تاریخ پڑھی ہوئی ہے, تاریخ میں وہی امر ہوتا ہے جو قربانی دیتا ہے. صحیح ہے, باچا خان ویسے ہی خود قربانی دے رہے ہیں بھائی. لینسن منڈیلا ویسے ہی لینسن منڈیلا نہیں بنا, باچا خان ویسے ہی باچا خان نہیں بنے. عمران خان جو ہے وہ ابھی جیل میں ہے, جب یہ پتہ نہیں اللہ کرے باہر آ جائے. باقی کتنی توڑنے کی کوشش کی گئی ہے خان صاحب کو, وہ دیکھیں قربانی دے رہے ہیں, وہ ڈیل بھی کر سکتے ہیں, وہ باہر بھی جا سکتے ہیں. اسی لیے لوگ پسند کرتے ہیں, وہ باہر نہیں جا رہے. انہوں نے اس اسٹیبلشمنٹ کو, اس حکومت کو جتنا ٹف ٹائم اس عمران خان صاحب نے دیا شاید کسی ایک لیڈر نے دیا ہو, لیکن پیچھے جو پارٹی ہے وہ کمزور ہے. پیچھے پارٹی میں ہے کوئی نہیں نا, وہ ڈبل گیم کرنے والے ہیں, وہ اپنی جیبوں کو بھرنے والے ہیں. اتنی ہمت یہ نہیں رکھتے کہ یہ اٹک کے اس پار جا کے یہ جلسہ کرتے. صرف اتنا کر لیتے کہ اٹک سے اس پار یہ لوگ کنٹینر لگاتے اور کراؤڈ جو ہے وہ کے پی میں ہوتا, یہ کر کے بتا دیتے. ان میں اتنی ہمت ہے, کرو نا بھائی. آپ لوگوں نے اگر پریشر دینا ہے, خان صاحب کو باہر لانا ہے, تو آپ لوگوں نے کے پی سے نکل کے کچھ کرنا ہوگا. پریشر وہاں پہ آتا ہے. پریشر آپ اپنے ہوم گراؤنڈ میں, آپ وہ مثال اب میں نہیں دینا چاہتا. عمر ایوب صاحب کہاں غائب ہے؟
دیکھیں بہت ساری لیڈرشپ وہ اس وجہ سے مایوس ہو گئی ہے، کوئی وہ بات کرتے ہیں، کوئی سینسیبل بات کرتے ہیں، کوئی بات چیت کو آگے لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کے اپنے کارکن، ان کے اپنا سوشل میڈیا ان کو اتنی ٹرولنگ کرتا ہے کہ وہ پھر خاموش ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. تو اسی وجہ سے ان کے بہت سارے رہنما جو سنجیدہ رہنما ہیں وہ خاموش ہو کے بیٹھ گئے ہیں. کیونکہ آپ بھی کمنٹس دیکھتے ہوں گے کہ یار یہ انہوں نے کمنٹس میں لکھا ہوا کیا ہے، اگلے کی ماں بہن کو یہ لوگ گالیاں دیتے ہیں. اس جلسے میں پوری لیڈرشپ تھی یا نہیں کوئی غیر حاضر بھی تھا؟ بہت ساری لیڈرشپ غیر حاضر تھی. کے پی کی لیڈرشپ جو ہے وہ موجود تھی، پنجاب کی لیڈرشپ، سندھ کی لیڈرشپ یہ تو ہمیں نہیں نظر آئی. پاکستان کی لیڈرشپ جو ہے وہ نہیں تھی. بہت کم لیڈرشپ جو ہے وہ باہر کی آئی تھی. یہاں تو گرفتاری کا خدشہ بھی نہیں تھا. تو کون اتنا فارغ ہے نکلے؟ خان صاحب کی کال تھی، یہ کہتے ہیں خان صاحب نے کہا اس جلسے کے بارے میں. تو علی امین پہ بھروسہ نہیں ہے نا، لیڈرشپ پہ بھروسہ نہیں ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کچھ تنظیمی لیول پہ کوئی تبدیلیاں ہو سکتی ہیں تحریک انصاف میں؟ ابھی تو فی الحال دوبارہ مذاکرات کی بات چل رہی ہے. ابھی بیٹھے گی تو حکومت فرنٹ پہ نا. دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کیا فیلڈ مارشل آپ کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کریں گے، کیا آئی ایس آئی چیف آپ کے ساتھ، کیا ایم آئی کیا آپ کے ساتھ لوگ بیٹھ کے، یہ تو آپ کے ساتھ بیٹھتے نہیں ہیں. یہ تو بیک فٹ پہ آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں. کہیں فرنٹ پہ ان کے نمائندے ہی ہوں گے. فرنٹ پہ بھی یہی وزیر دفاع بیٹھیں گے یا وزیر داخلہ یا اسپیکر، یہ لوگ بیٹھ کے آپ کے ساتھ کریں گے. وہ آپ کا میسج پہنچائیں گے، پھر آپ نے اپنا میسج جو ہے ان کو اپنے طریقے سے پہنچانا ہے. تعلقات تو ان کے ہیں لیکن ان کو اعتبار نہیں ہے. وہ جا کے ان کے ساتھ آ کے ملتے ہیں، یہ لوگ آ کے اگلے دن جو ہے تقریروں میں بول دیتے ہیں کہ میں اس کے ساتھ ملا، اس نے مجھے یہ بات کہی، مجھے وہاں سے گرین سگنل ملا. یار یہ باتیں میڈیا پہ لانے کی نہیں ہوتی جب تک آپ کی سیٹلمنٹ نہیں ہو جاتی. سیٹلمنٹ نہیں ہوتی. جب سیٹلمنٹ ہو جائے تو دنیا کو خود ہی سمجھ آ جاتی ہے. تو ابھی ان پہ ٹرسٹ بھی کوئی نہیں کرتا. اسی وجہ سے ابھی دوبارہ مذاکرات کی باتیں شروع ہوئی ہیں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ مذاکرات بھی جو ہیں وہ کوئی رنگ لیں گے. نہیں تو خان صاحب تو کہتے ہیں میں اسٹیبلشمنٹ سے نہیں کرتا، اس حکومت سے نہیں کرتا، اور اسد کیسر صاحب کہتے ہیں کہ جمہوریت کی خاطر ہم سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں. تو سمجھ نہیں آتی کہ اب خان صاحب کی بات مانیں کہ اسد کیسر صاحب کی بات مانی جائے. مانیں گی تو خان صاحب کی. ٹھیک ہے. ہاں علی امین نے ابھی جو گئے تھے، علی امین نے بہت کوشش کی ہے خان صاحب کو مذاکرات کی بات پہ لانے کے لیے، لیکن خان صاحب جو ہیں وہ تیار ہی نہیں ہے. خان صاحب کہتے ہیں بات ہوگی تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوگی، حکومتی نمائندوں سے نہیں. حکومتی نمائندوں کے ساتھ نہیں ہوگی. تو بات تو آپ کے ساتھ یہی کریں گے نا، ڈیل تو یہی دیں گے نا. ٹھیک ہے بیک فٹ پہ وہی ہوں گے، پورا ملک وہ چلا رہے ہیں، پورا پاکستان وہ چلا رہے ہیں، لیکن جمہوریت کے نام پہ تو بٹھایا ہوا انہیں ہے نا. چاہے ایک دکھاوے کے لیے بٹھایا ہوا ہے. ایک کٹپتلیاں تو ہیں نا ہماری، یہ جو اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں لوگ، تو یہ تو اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے بیٹھے ہوئے ہیں. اسٹیبلشمنٹ نہ چاہے ایک دن وہ نہیں بیٹھ سکتے. ان کو جتایا اسی لیے ہے، ان کو اس کے ساتھ پہلے سے ڈیل ہوئی تھی. یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، دنیا کو بتایا جا رہا ہے، ہم پاکستان کی عوام کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ آپ کے ساتھ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. پاکستان ایک جمہوری ملک ہے اور جمہوریت یہاں پہ چل رہی ہے. لیکن پاکستان جو چلا رہا ہے وہ بیسیکلی تو اسٹیبلشمنٹ ہی چلا رہا ہے. آپ کے امریکہ کے صدر جو ہیں وہ 2 مرتبہ آپ کے فیلڈ مارشل کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں. کون سے ملک کے آرمی چیف یا جا کے جو ہے وہ پہلی ملاقات، 2 ملاقاتیں میرے خیال سے نمائندگی کی طرف سے. تو امریکنز کی ایک عادت ہے ہو از دا باس، وہ باس سے ملتے ہیں. تو پاکستان کا باس جو ہے وہ شہباز شریف نہیں ہے، ہمارے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ہیں. تو اسی وجہ سے انہوں نے ان کے ساتھ 2 ملاقاتیں کی. اس کے بعد جو ہے ہمیں کافی، آپ دیکھیں ٹیرف میں ہمارے ساتھ انہوں نے کافی چیزیں جو ہیں وہ 50% انڈیا پہ لگا، 19% ہم پہ لگا. اس کے بعد جو ہے چیزیں اور بھی چل رہی ہیں. ابھی وہ جو غزہ کے معاملے پہ 20 نکاتی پاکستان نے اس کا خیر مقدم کیا. اس کے بعد افغانستان آنا چاہ رہا ہے، بگرام ایئر بیس آنا چاہ رہا ہے. تو یہ تمام چیزیں آپ کے شہباز شریف وہاں سے بات کر کے آتے ہیں، یہاں پہ آپ کے آرمی چیف کو کہتے ہیں، آرمی چیف جو ہیں وہ پھر شہباز شریف کو کہتے ہیں، شہباز شریف پھر جا کے ڈونلڈ ٹرمپ تک یہ میسج پہنچاتے. تو انہوں نے ڈائریکٹ ان کے ساتھ، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ چلا رہی ہے، آپ کی معیشت جو ہے اسٹیبلشمنٹ چلا رہی ہے. اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان لوگوں پہ اتنی بھروسہ نہیں کرتی. اسی وجہ سے آپ کے جو کافی نمائندے ہیں ڈپارٹمنٹس کے اندر، اس کے ہیڈز جو ہیں آپ دیکھیں ریٹائر آرمی آفیسرز ہیں. میرا آخری سوال، خان صاحب باہر آ جائیں گے ان 5 سالوں کے دوران اور شہباز شریف صاحب اپنا ٹینیور پورا کر لیں گے؟
ابھی جو چیزیں نظر آ رہی ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ پورا کر لیں گے، لیکن پاکستان کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا، کسی وقت بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ابھی فی الحال جو نظر آ رہا ہے اس میں یہی نظر آ رہا ہے کہ جو یس باس والے ہیں، شہباز شریف، مریم نواز جو ہے وہ یس باس 18 گھنٹے کام کرتے ہیں، 20 گھنٹے بس کر سکتے ہوں گے، پتہ نہیں آئس پیتے ہیں یا وہ ڈانس والی گولیاں ڈالتے ہیں، کہتے ہیں اس میں نیند نہیں آتی۔ 18 گھنٹے کون انسان ڈیلی جاگ سکتا ہے؟ میرے خیال سے یہ آئس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ لوگ نہیں، وہ خود بھی کہتے ہیں کہ میں ہر وقت کام ہی کر رہا ہوتا ہوں۔ تو 18 گھنٹے کون ڈیلی 20 گھنٹے کام کر سکتے ہیں؟ 4 گھنٹے صرف آرام۔ خان صاحب رہا ہو جائیں گے 5 سالوں کے اندر؟ فی الحال تو نہیں نظر آ رہا، کیونکہ ابھی مذاکرات کی دوبارہ بات چلی اور خان صاحب نے اسے بھی روک دیا۔ علی امین کی اتنے عرصے سے ملاقات نہیں ہو رہی تھی، ابھی گزشتہ دنوں ملاقات ہوئی اور علی امین نے پھر مذاکرات پہ وہ خان صاحب ایگری نہیں۔ بہت شکریہ ناظرین، خان صاحب رہا ہوتے ہیں یا نہیں یہ وقت بتائے گا۔ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اڈیالہ جیل کے باہر اپنی اسمبلی کا انعقاد کرنے جا رہی ہے۔ اس اسمبلی کا بنیادی مقصد کیا ہے یہ آنے والے دنوں میں واضح اور کلیئر ہو جائے گا کہ اس اسمبلی کے تھرو جو ہے وہ کس کو کیا پیغام دینا جا رہے ہیں۔ پشاور کے اندر جو 27 ستمبر کو جلسہ ہوا وہ مکمل طور پر ناکام رہا۔ ہم نے ماضی میں خان صاحب کے جلسے بھی دیکھے ہیں، ہم نے ماضی میں خان صاحب کی ریلیاں بھی دیکھی ہیں، تا حد نگاہ سر دیکھے، تا حد نگاہ لوگ دیکھے، لیکن یہ جلسہ خان صاحب کی ہدایت پر ہوا، اس طرح سے اپنے ٹارگٹ کو یہ اچیو نہیں کر پایا۔ کیوں نہیں کر پایا؟ پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرشپ کو سوچنا ہوگا، ورکر کا اعتماد لیڈرشپ سے کیوں اٹھ رہا ہے، ورکر جو ہے وہ لیڈرشپ کے خلاف کیوں ہو گئی ہے، لیڈرشپ کو جوتے کیوں دکھائے جا رہے ہیں۔ یہ وہ تمام تر سوال ہیں جن کا جواب ہر پاکستانی چاہتا ہے، اور بالخصوص پاکستان تحریک انصاف کے وہ نظریاتی کارکن بھی اس کا جواب چاہتے ہیں جو خان صاحب سے محبت کرتے ہیں، خان صاحب کی رہائی چاہتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ خان صاحب واپس آ کے اس سسٹم کا حصہ بنے، پاکستان کی سیاست کے اندر وہ اپنی بھاگ دوڑ دوبارہ سنبھالیں اور اپنی عوام کی وہ خدمت کرے۔ ناظرین، آج کا ہمارا یہ پروگرام کیسا لگا آپ کو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ علی امین گنڈا پور کے حوالے سے اگر آپ کی کوئی آراء ہے تو اس کے بارے میں بھی ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور پاکستان تحریک انصاف کی جو موجودہ صورتحال ہے اس پر بھی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ السلام۔